السلام علیکم جی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے ایک دفعہ پھر ہماری دعوت پہ. آج کی یہ پریس کانفرنس بیسکلی ہمارے لیے ایک پراؤڈ دن ہے, بڑا دن ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اس قافلے میں جو آج سے چند ماہ پہلے جس کی شروعات ہوئی 2 لوگوں سے, اور پھر لوگ آتے چلے گئے, روزانہ آ رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں آ رہے ہیں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پاک سرزمین پارٹی جو ایک گھر سے شروع ہوئی تھی, 2 افراد سے شروع ہوئی تھی, وہ آج دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہے وہاں کی ان پاکستانیوں کی یہ مقبول ترین جماعت بن چکی ہے. اور ہر نئے دن کے گزرنے کے ساتھ اس میں بہت سارے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے اس قافلے میں, اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اس کی ایگزیبیشن ہم کرتے رہتے ہیں, کبھی ریلیز کی شکل میں, کبھی کارکنوں کے اجلاس کی شکل میں, کبھی جلسے کی شکل میں. اور آج اسی طرح کا ایک یہ دن ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی نوٹیبل کوئی پرومیننٹ شخصیت ہمارے قافلے میں شامل ہو, تو پھر آپ لوگ میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں کو بتایا جاتا ہے, اس کو آنر دیا جاتا ہے. اور آج ہمارے لیے وہ دن ہے. شہزاد نواز بھائی آج ہمارے اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. ان کا تعارف جو ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی بڑی ڈیٹیل, ان کی ایک بہت ساری ان کی زندگی کے جو کارنامے ہیں اس کی ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے جو آپ لوگوں کو پرنٹ آؤٹ کی شکل میں جو ہم دے رہے ہیں. ایک پیج کا کوشش کی ہم نے اس کو سمرائز کر کے لکھیں. بٹ ہی از اے تھنکر, امیجنیئر, رائٹر, فلم پروڈیوسر, اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز میں, مختلف فورمز پہ پاکستان میں اور ابراڈ جا کر لیکچرز دینا, سیمینارز کو کنڈکٹ کرنا. اور پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے, ایک کلاؤڈ ہے ان کا. ہم بہت خوش قسمت ہیں اور ساتھ ساتھ شکر گزار ہیں اس حوالے سے کہ جو تھنکر ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں, جو سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ صلاحیت دے رکھی ہے جن کو, ان لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنا اس بات کی غمازی ہے کہ انہوں نے پہلے دن ہی یہ فیصلہ نہیں کر لیا ہے, کسی فیشن کے طور پر جو ہے وہ نہیں آیا ہمارے پاس. ہمیں آبزرو کیا ہوگا, ہمارے کنڈکٹس کو دیکھا ہوگا, سوچ بچار کی ہوگی, دنیا دیکھی ہوئی ہے, جانتے ہوں گے. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. تو میں بہت خوش ہوں, شکر گزار ہوں. میں بہت خوش ہوں, میں شکر گزار ہوں, اور میں ان کو اپنی جانب سے, اپنی پاک سرزمین پارٹی کی پوری ٹیم کی جانب سے ان کو میں ویلکم کرتا ہوں, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پہ اس حوالے سے کہ جو لوگ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہمارے پاس آ رہے ہیں, یہ پاک سرزمین پارٹی پاکستان کو جوڑنے کے لیے آئی ہے, دلوں کو جوڑنے کے لیے آئی ہے. رنگ, نسل, زبان, پارٹیز کے بنیادوں پر, مسلک کے بنیادوں پر تفرقے کو ختم کر کے, اختلافات, دشمنیوں کو ختم کر کے. اختلافات تو رہیں گے, کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اختلافات رہتے ہوئے آپس میں کیسے کو ایگزسٹ کرنا ہے, اس کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے اور اس کی ایک جدوجہد کرنے کے لیے ایز اے پاکستانی ہم نے سارے کام کو شروع کیا ہے.
اور ہم اس میں بڑی تیزی سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پہ بات کہنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے، ہمیں جو لوگ اب تک جوائن کر چکے ہیں ان سے، آج جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شہزاد بھائی سے، اور تمام آئندہ آنے والوں سے بھی، کہ میں آج ہی بتاؤں آپ کو کہ اس پارٹی سے اختلاف اگر کسی کا ہو تو اس کے پاس جانے کا رستہ ہے، اور اختلافات ہوتے ہیں، ایک گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کو اپنی ایک پالیسی کا حصہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی ہم سے جدا ہونا چاہے گا، جب بھی کبھی خدا نخواستہ، ہم اسے ایسے نہیں جانے دیں گے۔ ہم اس کے لیے اس کی آنر میں تقریب کریں گے، ہم اس کو فیور دیں گے، ہم اپنے تمام کارکنوں کو جمع کر کے ان کارکنان سے اپنی جانب سے اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ جتنا بھی ٹائم اس نے ہمارے ساتھ گزارا، اور ہم اس ٹائم کو یاد رکھیں گے فار آل ٹائمز ٹو کم۔ ہم وہ ہمارے ساتھ گزارے ہوئے ٹائم کو یاد رکھیں گے، دشمنی نہیں کریں گے، نفرت نہیں کریں گے، اس کو غدار نہیں کہیں گے، اور ہم کو ملیں گے، دوست رہیں گے، آپس میں نظریات کے اختلافات کریں گے ایک دوسرے سے، اور یہ ہماری پارٹی کی بالکل بیسک فلسفی کا یہ حصہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ وہ ٹائم کبھی آئے، لیکن اگر وہ ٹائم آتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں بھی پاک سے زمین پارٹی ایک روایت رقم کرے گی۔ میں 2 منٹ آپ سے اور لوں، 2-3 منٹ، اور اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ شہزاد بھائی آپ سے اپنی گفتگو کریں اور یہ خود بتائیں کہ کیوں آئیں اور کیا سوچ کر، کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آج یہ ہمارے ساتھ یہاں پر اس طرح فارملی بیٹھے ہوئے۔ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، جو مسائل ہیں پاکستان کے، پاک سے زمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمیں ایک ایسا چارٹر چاہیے آپس میں تمام پارٹیز کا اور پاکستانیوں کا، کہ وہ چارٹر یہ نہیں ہو کہ ایکس وائی زی وزیر اعظم کیسے بنے گا، ایکس وائی زی کتنی دفعہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، ایکس وائی زی کی وزارت عظمیٰ کس طرح سے جو ہے پروٹیکٹ کی جا سکتی ہے، بلکہ ہم ایسا چارٹر چاہتے ہیں اس پاکستان میں کہ جس میں یہ لکھا ہو، اس بات کا فیصلہ ہو کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ریئل ڈیموکریسی کے ذریعے پاکستان میں میری گلی میں ڈیموکریسی کیسے آئے گی، جمہوریت کیسے آئے گی، میرے گھر پہ پانی کیسے آئے گا پینے کا صاف، میری گھر میں بجلی کیسے آئے گی، میرے بچے جب ہسپتال جائیں گے تو اس میں دواؤں کی فراوانی کیسے ہوگی، میرے بچے جب کالے پیلے لال اسکول میں جائیں گے تو وہاں پر اس کی تعلیم کیسے ہوگی، میری جان مال کی حفاظت کا چارٹر کہاں ہے، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کہاں ہے۔ مجھے وہ چارٹر، پاک سے زمین پارٹی کو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے جس میں کسی فرد واحد کے آنے جانے کی بات نہ ہو، بلکہ پاکستانیوں کی بات ہو، میرے ملک کے ان مسائل کی، ہمارے یہاں کرپشن، ہمارے ملک سے کرپشن کیسے جائے گی، کہ نیب کے اوپر ایک اور نیب بنا دیں، اینٹی کرپشن کے اوپر ایک اور اینٹی کرپشن بنا دیں، کہ لوگوں کو جھوٹے لیٹرز لکھ کر نیچے کے لوگ، کرپشن روکنے والے لوگ کرپشن کر رہے ہوں۔ تو ہمیں اب اس پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم ابھی اس ٹریک پہ، ریفارمز پہ نہیں آئے۔ ہم کیسے عام آدمی کو یہ تمام چیزیں ملیں گی، ہم اس پہ نہیں آئے۔ ہم ابھی تک ان کاسمیٹکس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایکس وائی زی فلاں 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 آ جائے گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ جمہوریت ہم پاکستان کے، اسلام آباد کے، سندھ بلوچستان کے ایوانوں میں رکھنا چاہتے ہیں، گلی میں جمہوریت ہمیں پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی سولوشن نہیں دے رہا، عام آدمی کے روزانہ کے مسائل کے لیے کوئی سولوشن نہیں دے رہا۔ ہم وہ واحد لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں، کہ جو بات کر رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ جو ایک عام آدمی گاؤں کا، شہروں کا جو پریشان ہے، مجھے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی چاہیے، وہ ڈاکومنٹ چاہیے، وہ آرگومنٹس چاہیے کہ جس سے میرے شہر کا کچرا اٹھے، جس سے میرے شہر میں دوا ملے، جس سے میرے شہر میں بجلی آئے، جس سے ایک گاؤں گوڑ، جس سے تھر کا بچہ مر نہ رہا ہو ماں کی گود میں۔
جس سے ایک تھر کے بچے کو جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں سیزن میں مر جاتے ہیں ان کو دوا خوراک پانی ملے. مجھے وہ ہمیں وہ اس پاک سرزمین پارٹی کو ایسے کوئی سی ڈاکومنٹ سے کوئی ہمدردی یا کوئی خوشی نہیں ہے جس میں کسی ایکس وائی زی کو وزیر اعظم بنانے کے طریقہ کار پہ گفتگو ہو رہی ہو, بات ہو رہی ہو. ہم نے بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں. عام آدمی کی تقدیر نہیں بدلی. بہت بیسک سے فارمولے ہیں. ڈیمز بننے چاہیے, جس پہ ڈسپیوٹ ہے اس کو نہ بناؤ, جس پہ ڈسپیوٹ نہیں ہے اس کو بناؤ. کون روکتا ہے؟ ڈیوولوشن ہونا چاہیے. اختیارات کو نچلی سطح پر پیسے اور اختیارات دینے چاہیے آپ کو. یہ کیا مذاق ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ احکامات دے گا تو کچرا اٹھے گا آپ کے شہر سے؟ یہ کیا مذاق ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ احکامات دے گا تو نالوں کی صفائی ہوگی؟ کس مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی ڈیموکریسی کی, ہم بات کرتے ہیں یورپ میں ڈیموکریسی کی, یو کے کی ڈیموکریسی کی, ہم بات کرتے ہیں, ہم ہر بات میں چائنیز کی مثال دیتے ہیں, چائنا کی مثال دیتے ہیں. چائنا کا ڈیوولوشن پلان نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ چائنیز ڈیوولوشن پلان ہی لا کر امپلیمنٹ کرو. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں نیو یارک کا یا واشنگٹن ڈی سی کا یا شکاگو کا میئر جو ہے وہ اس کو گھر بھیج دیا جائے, وہاں پر جو ہے وہ میئرل سسٹم ہی نہ ہو, وہاں پر پریسیڈنٹ اور وہاں کے گورنرز جو ہیں وہ خود نظام نالوں کی صفائی کرواتے پھر لوگ چلا رہے ہوں گے, وہ چلا سکتے ہیں. لندن کے میئر کے پاس پاور نہ ہو, آپ وہاں کی اپنی مرضی کے مطابق ڈیموکریسی کی تو بات کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے مطلب کی حدیث کی تشریح کرتے ہیں صرف. بس پاکستان نہیں چلے گا. عام آدمی اب وہ تھک چکا ہے ان سارے نعروں سے اور ان مسائل سے گزر کر. تو ہم اس طرح کا کوئی ایک پلان چاہتے ہیں جس کے اوپر تمام پارٹیز پاکستان اور اس عام انسان کی فلاح کے لیے جتنے بھی کام اور باتیں ہوں گی, اس مقصد کے لیے جتنی بھی باتیں ہوں گی, پاکستان کے ہر انسان سے ہم بات کرنے کے لیے پاک سرزمین پارٹی جو بات کرنے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے. میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کروں گا. میں شہزاد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی تمام ٹیم کی طرف سے, اور ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پلیز یہ ہیں اور اب آپ ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ پاک سرزمین پارٹی آپ کا, مصطفیٰ کمال صاحب آپ کا, انیس قائم خانی صاحب, رضا ہارون صاحب اور باقی دوست ساتھی ان کا. اور آپ نے کہا کہ میں اپنی پریس کانفرنس کے ٹائم میں اپنی وجوہات بیان کروں گا کہ میں نے کیوں جوائن کیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ آپ نے پہلے ہی بتا دی, اور آپ نے یہ جو کچھ بولا ہے یہ واحد وجہ ہے کہ میں نہ صرف میں بلکہ بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہیں انسان کو خدا نے ہر چیز پہ اختیار دیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے خند و خال سے لے کے اپنے گرد و نواح ہر چیز کو بدل سکتا. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ دو چیزیں ہیں جس کو وہ نہیں بدل سکتا, ایک اس کی ولدیت اور دوسری اس کی وطنیت. اور مجھے اپنی ان دونوں چیزوں پہ بہت فخر ہے, اپنی ولدیت پہ اور اپنی وطنیت پاکستان پہ. میں جس گھر میں بڑا ہوا, والد صاحب فوج میں, ایک بھائی شہید, تو وطن سے جو محبت کا تقاضا تھا وہ انوالنٹیرلی گھر میں تھا. لیکن میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں کہ میں نے پاکستانیت یا نیشنلزم جو ہے وہ صحیح معنوں میں کراچی میں سیکھا. کراچی کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں اور شاید اس میں سے لاتعداد باتیں سچ بھی ہیں, لیکن وہ تصویر کا ایک رخ ہے. ایک دوسرا رخ بھی ہے کراچی کا, کیونکہ اس شہر میں پیدا ہوا اور بڑا ہوا, اور میں نے اپنا نیشنلزم, اپنی پاکستانیت اس شہر کراچی میں پائی, کیونکہ یہ واحد شہر ہے جہاں پہ پورے پاکستان کی تمام زبان بولنے والے, مذاہب سے اور قبیلوں سے, برادریوں سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ موجود ہیں, اور انہی لوگوں کے ساتھ کھیلتے, بیٹھتے, کھانا کھاتے, ساتھ وقت گزارتے میں آج اس عمر تک پہنچا ہوں. تو مجھے یہ جو پہلا درس تھا پاکستانیت کا, مجھے شہر کراچی نے دیا, اور جوں میں بڑا ہوتا رہا تو ظاہری بات ہے شعور میں اضافہ ہوا, اور میں نے دیکھا کہ آج ہم دو پاکستان میں بٹ گئے. ایک پاکستان جس کو میں کہوں گا نا امیدی کا ہے, اور ایک پاکستان امید کا ہے. یہ دو پاکستان ہیں. جو نا امیدی کا پاکستان ہے وہ آپ کو نیچے کھینچتا ہے, وہ آپ کو نا امیدی دیتا ہے, مایوسی دیتا ہے, بولتا ہے سب کچھ غلط ہے, چھوڑ جاؤ, بھاگ جاؤ, یا سیاست میں نہیں آنا, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ کرنے دو, یہ گالی ہے, تم اپنے کام سے کام رکھو, اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنا گھر سمجھو, ملک کو گھر مت سمجھو.
یہ ماروسی سیاست کی نظر ہو چکا ہے, یہ وڈیرے جاگیردار کی نظر ہو چکا ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے. وہ آپ کو نا امیدی دیتا ہے. شام 7 بجے سے لے کے میرے دوست, اور کیونکہ میں میڈیا سے اتنا میرا کلوز رشتہ ہے, رات 12 بجے تک مجھے وہ خبریں دیتے کہ میں مایوس ہوتا ہوں. میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں, نا امیدی. میں یہ نہیں کہتا رپورٹنگ نہ کریں, ظاہری بات ہے, ہوتا ہے. لیکن ایک وہ پاکستان بھی ہے جو آپ کو اڑان دیتا ہے, آپ کو اڑنے کے لیے پر دیتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ جا تو کل سے, جس طرح اقبال نے کہا کہ تجھے کس نے کہا کہ تو یہ میرا جہاں جی, جا کل سے تو اپنا نیا جہاں بنا لے. میں اس پاکستان کی وجہ سے پاک سرزمین پارٹی میں آیا ہوں, کیونکہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ مہاتر محمد جو ہے یہ مارز سے تو نیچے نہیں اترا تھا. میں نے یہ دیکھا, یہ طیب اردگان کا جو ہم مثال دیتے ہیں ٹرکی کی, اور اس نے جس طریقے سے اس نے ٹرانسفارمیشن کی ہے سوشیو اکنامک, اور وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ جوپیٹر سے تو نہیں آیا تھا, وہ بھی بلکہ ایک زمانے میں سنا ہے استنبول کا میئر تھا, وہیں سے آیا. This is how it started. This is how we have brought change. تو اس کا کہنے کا میری مراد یہ ہے کہ ان دو پاکستان میں دیکھتے ہوئے یہ آپس میں جنگ آ رہا ہیں, ان کی جنگ ہو رہی ہے, یہ نیریٹو کی وار ہے. لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جس آبادی کو 98 کے بعد تو خیر سینسس ہی نہیں ہوا, مارچ 2016 میں ہونا تھا, نہیں ہوا, قطع نظر مجھے اب بولا جاتا ہے کہ 22 کروڑ آبادی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ خود بتائیں کہ 22 کروڑ آبادی کے لوگ نا امیدی کا شکار ہیں. میں نہیں مانتا. ہاں, وہ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے, ایک طبقہ ہے جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, جو اپنی زندگی کی جو ڈیپریویشنز ہیں, ان کی جو کمزوریاں اور کمیاں ہیں, وہ آپ پہ لاگو کرتے ہیں یہ کہہ کہ یہ ملک نہیں بدلے گا. یہ ملک اس طرح بدلے گا کہ جب وہ لوگ جن کو سیاست کرنا شوق ہے, نہ ضرورت آگے آئیں, اپنے لیے نہیں ملک کے لیے آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں پاک سرزمین پارٹی میں آ کے جو میں اپنا ایز اے ورکر چھوٹا سا میں کام کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں یہ جو پیغام ہے, یہ گوادر سے لے کے گلگت تک, کراچی سے لے کے میں پاکستان کے ہر حصے پر, چاہے کبیر والا ہو, چاہے پشاور ہو یا پنو عاقل ہو, میں ایک میسج دوں, اور میسج ہے ملک کا, وطن کا. اب پاکستان کے بارے میں بات کرنا انفیشنیبل ہو گیا ہے, آپ کو دھکیانوسی سمجھا جاتا ہے. مجھے جو سب سے خوبصورت بات لگی, جو مجھے دل کو لگی, اور دیکھیے جب بات دل کو لگتی ہے تو آپ اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی پاکستان میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا پرچم ہی کوئی نہیں ہے, یہ ملک کا پرچم میرا پرچم ہے, اور یہاں ہم پرچموں پہ پرچم کے پیچھے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. پاکستان کے 200 بڑے بڑے لیڈر 7 بجے سے رات 12 بجے تک ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپیرنٹلی ملک کی بہتری کے لیے یا ملک کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. مجھے تو وہ لوگ چاہیے تھے جو کہتے ہیں ہم جوڑنا چاہتے ہیں, جو انہوں نے بات کی, جو نئی پریسیڈنس سیٹ کرنا چاہتے ہیں سیاست میں, اور وہ لفظ جو اس کو غلط ایک گالی کے طور پہ لیا گیا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہے وہ ہم سب کا مل کے ہے. یعنی یہ کام جس طرح مہاتر محمد نے کیا, یا سنگاپور چینج ہو گیا, ملیشیا ہمارے بعد آزاد ہوا چینج ہو گیا, وہ لوگوں نے کیا, وہ لوگ آپ میں اور مجھ میں سے ہی ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ بہت سارے لوگ ہمارے اس میسج کو نہ صرف سنیں گے, اور میری کوشش ہی ہوگی ایز اے ورکر آف پاک سرزمین پارٹی کہ میں وطن کے جو ہماری نیریٹو ہے اس کو اجاگر کروں, ہمارا میسج لے کے جائیں, ذمہ داری کا احساس دلاؤں کہ جس وقت آپ لاہور میں ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ جا کے 4 سدے میں ہوتا ہے, اور جو 4 سدے میں ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے وہ ڈیرہ غازی خان کو انفلوئنس کرتا ہے. جو ڈیرہ غازی خان کا ووٹر ہے وہ دالبندین کے اندر یا پشین میں انفلوئنس کرتا ہے. جو حیدرآباد میں ڈالتا ہے وہ حیدرآباد کی کانسٹیٹوئنسی کو ووٹ نہیں ڈال رہا. ہم کیونکہ پارلیمنٹری نظام کا حصہ ہیں فی الحال, اور پریزیڈنشل انفارچونیٹلی فارم آف گورنمنٹ میں نہیں ہے, لہٰذا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم سب کے غم اور خوشیاں سانجھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی کو جو میری خدمات ہیں وہ یہی ہوں گی کہ یہ جو میسج ہے پارٹی کا وہ میں اس پلیٹ فارم سے آگے لے کے جاؤں اور عام آدمی کے دل تک اتروں. آپ نے ایک ٹرم سنا ہوگا پالیٹکس میں, الیکٹیبلز. تو الیکٹیبل تو جیتنے کے لیے آتا ہے, اس لیے الیکٹیبل کہلاتا ہے. دیکھیں, الیکشن میں آ جانا یا سیاست میں آ جانا اس لیے کہ آپ کی جیت ہو, میں سمجھتا ہوں یہ جیت نہیں ہے. میری ناقص رائے میں جیت ہے ہی وہ کہ جب آپ لوگوں کے دل تک اتر جائیں, دل جیت لیں, دل میں پہنچ جائیں. اور پاک سرزمین پارٹی کا میں سمجھتا ہوں جو آئیڈیالوجی ہے, جو میں سمجھ پایا وہ یہی ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ترانہ شروع اس سے ہوتا ہے.
تو پہلی چیز پہ بیسک فنڈامنٹلز پہ آپ کو بلیو کرنا پڑے گا, یوتھ کے اوپر بات کرنی پڑے گی. پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی آج یوتھ کی بات کرتی ہے, اور اچھی بات ہے, ظاہری بات ہے, مور دین 60% از یوتھ. لیکن جب ہم یوتھ بلج کی بات کرتے ہیں, یوتھ کی بات کرتے ہیں, کوئی یہ بتائے گا مجھے کہ یوتھ بلج سے یوتھ بوم جب بنے گا تب کیا ہوگا؟ جب ان کے لیے نوکریاں نہیں ہوں گی کیا ہوگا؟ جب وسائل کی جگہ مسائل لے لیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اگر وہ اینارکسٹ نہیں بنے گا, اگر وہ پاکستان سے ڈسلوژن نہیں ہوگا, اگر وہ برین ڈرین کا حصہ نہیں بنے گا, whether he, what would you do if you would rather want to be a second grade citizen and want to move outside Pakistan? I think this is a time for us to think as a country. میں بہت خوش ہوں آج کہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا, نہ صرف مجھے بلکہ ان لوگوں کو جو سیاست کا, عملی سیاست کا حصہ نہیں تھے, لیکن انہوں نے وہ اپرچونٹی دی ہے. شاید یہ وعدے بہت لوگوں نے پہلے بھی کی ہوں, سنے ہوں گے آپ نے, لیکن آج مجھے اس کا عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے. اور میں بہت شکریہ ایک بار پھر ادا کروں گا آپ سب کا کہ آپ نے مجھے اور میرے دوستوں کو سب کو یہ چانس دیا, میڈیا آپ لوگوں کا. اور میری تو یہی صرف اپیل ہوگی یوتھ سے کہ یہ جو ذات پات مذہب برادری اور یہ جو آپ کی سوڈو انٹلیکچولی جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے, یہ جو برادری کی باتیں کی جاتی ہیں, کائنڈلی اس سے ذرا سا یو رائز ابو دا بایس, رائز ابو دا چیلنج اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ پی ایس پی میں آ جاؤ سارے, جس کو بھی ووٹ دو, جس کے ساتھ بھی ہو جاؤ, بٹ میک شیور اٹ از آفٹر ڈیو ڈیلیجنس. خدا کا واسطہ ہے, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو یہ 2018 کا سال ہوگا, مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے. That is going to be the make and break for Pakistan. And of course, like Azam had said, there is no power on earth that can undo Pakistan. Thank you. شہزاد بھائی کو پاک زمین پارٹی اناؤنس کرتی ہے کہ آج سے وہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں, اور ہماری جو فرسٹ ایئر ہے ڈیسیجن میکنگ باڈی کی, آج سے اس کا پارٹ ہیں. تو آپ لوگوں کا شکریہ, تھینک یو. اگر کوئی یہ اپنے فرینڈ کے ساتھ ایک ایز اے جیسچر کے, یہ ابھی تو ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, سب لوگ ہی شامل ہیں ہمارے ساتھ, اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہر کسی کی ہر آدمی کی الگ الگ جو ہے وہ ایفیلیشن الگ الگ جو ہے نہیں. یہ اپنے شہزاد بھائی کے دوستوں کے طور پر یہ ہمارے بھی دوست ہیں, شہزاد بھائی کے دوست ہیں, بھائی ہیں. ایز اے گڈ جیسچر ان کے ایک دوست آج جو ہے اس پولیٹیکل ارینا میں قدم رکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر پاکستان کی محبت میں آئے, اور جہاں کو جھنڈا نظر آتا ہے, اور فیصل کا تو مشہور ہے. میں نے تو اپنی ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا, ساری باتوں میں کا جواب دے دیا کہ ریفارمز پہ جاؤ بھائی, جو بھی آئے جائے رہے چلا جائے. ریفارمز, گھر پہ پاکستانیوں کو پینے کا پانی کیسے ملے گا, بجلی کیسے آئے گی اس کے پاس, اس کے بچے سارے بچے اسکول کیسے جائیں گے, اسپتالوں میں دوا کیسے آئے گی, کرپشن کیسے رکے گی. اس چارٹر کے اوپر آؤ, ایکس وائی زی میں جانے کے بجائے اس چارٹر کے اوپر آؤ, اس کے اوپر پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ ہر جگہ ہر لمحے ہر کسی سے جو ہے وہ گفتگو بات جدوجہد کر, اور اس کی جدوجہد کر رہے ہیں ہم نا. تو آئی تھنک کہ میری باتوں میں ساری باتیں شامل ہیں. میں نے جان بوجھ کر یہ والی ساری بات کی ہے جو پہلے اپنے انٹرو میں لمبی چوڑی جو میں نے ساری گفتگو کی. سب کو مبارک ہو بہت زیادہ. میں تو دیکھ رہا تھا کہ بھائی وہ جو بیچارے ورکرز ہیں جو کہ آلریڈی رینجرز بھی ان کو مار رہی ہے, پولیس مار رہی ہے, اب وہ الطاف حسین صاحب نے ان کو بھوکے مارنے کے لیے ان کو بٹھا دیا وہاں پہ. کوئی صحیح بندہ بیٹھا ہی نہیں ہے جو ریئل وہ ہیں. اور پھر سب سے زیادہ بڑی یہ پارٹی تو ان کی اپنی ہے پارٹی وہاں کی, الطاف حسین صاحب کی ہے. تو وہ بھوک ہڑتال تو وہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی. بھوک ہڑتال میرا خیال ہے بھوک ہڑتال کیا پینے کی ہڑتال شروع ہونی چاہیے تھی سب سے پہلے, تو وہاں سے شروع کرتے. بٹ اینی ویز یہ سب کچھ جو ہے وہ آئی تھنک کہ یہ گرتی ہوئی دیوار ہے. ان تمام 8 سالوں میں سے 6.5 سال حکومت کا حصہ رہے ہیں. اب ان کو ہمارے آنے کے بعد ساری جو لوگ جو آگاہ ہو گئے ہیں, لوگ اب ووٹ نہیں ڈال رہے, لوگ ہڑتال نہیں کر رہے, لوگ ان کی گالیوں کے اوپر جو ہے وہ جواب نہیں دے رہے. اب وہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ کیا ایسا کریں کہ لوگوں کے دوبارہ وہ گیمکریز کے ذریعے جو ہے واپس آئیں. ابھی کل انہوں نے کہا ہے, کل اپنی خطاب میں فرمایا وہیں پہ, آپ لوگ دکھاتے نہیں تو ظلم کرتے ہیں, ان کا خطاب نہیں دکھاتے. کل انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور انڈیا ہمیں اسلحہ دے دے, اگر ایمونیشن, یہ الفاظ ہیں, میں اپنی طرف سے کچھ زیر زبر بھی نہیں, اگر ایمونیشن آرمز اینڈ ایمونیشن دے دے تو اس پاکستان میں ایک بھی فوجی نظر نہیں آئے گا. یہ ان کی تقریر ہے, آپ لوگوں نے رپورٹ کی ہوگی, آپ لوگوں کے کیمروں سے ہی میرے پاس آئی ہے ساری ہر جگہ سے. تو اب یہ ہیں الطاف حسین صاحب,
اور قوم کے لیڈر ہیں. تو بیسکلی میں پہلے دن سے مجھے کوئی اس پہ ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ لاشیں چاہیے. مودی نے اتنا برا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, پورا پاکستان چیخ اٹھا ہے. اگر کسی کو یہاں تو ایک جو ہے وہ جانور کے مرنے پہ بھی الطاف حسین صاحب ٹکر دیتے ہیں, ان کے لوگ جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں, کرنی چاہیے, جانور بھی جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ ایک بنائی ہوئی چیز ہے. مودی نے اتنا بڑا بیان دے دیا, پورا پاکستان جو ہے وہ روڈوں پہ آ گیا, باہر آ گیا. اگر کسی ایک آدمی کا بیان نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے, تو وہ ایم کیو ایم ہے اور الطاف حسین صاحب ہیں. پاکستان کے لوگ سمجھ چکے ہیں ساری باتیں. تھینک یو.